وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 15 سے 19 حصہ سوم. آج کا موضوع نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبث پیدا کیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، ان نعمتوں کو کیف و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا. بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم يستغفرون، اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا. سامعین اکرام، سورہ الذاریات آیت نمبر 15. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذینہ لے رہے ہوں گے، ما آتاہم ربہم جو ان کو دے رہا ہوگا ان کا رب. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ لوگ جو تھے رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت یہ رات کے پچھلے پہر میں معافی مانگتے تھے. اور وفی اموالہم، آج کا سبق یہاں سے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. یہ آج کا سبق ہے، باقی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ لیا ہے. اور مومنوں کی صفات بلکہ جنتیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور جو یعنی ایک صفت آج ان کی یہ بیان ہو رہی ہے کہ مال سے محبت نہیں تھی ان کو. یعنی اس کا حاصل یہ ہے، یعنی
اگر آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اور سائل کو بھی دے رہے ہیں، محروم کو بھی دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال سے آپ کو محبت نہیں ہے، لیکن اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی وجہ سے آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یا تھوڑا سا مطلب سائل اور محروم یہ ہے کہ کسی نے آپ سے مانگا، ضرورت مند نے۔ یہ یاد رکھیں صاحبان کرام کہ پیشہ گر گداگروں کو خیرات دینا جو ہے وہ جرم ہے، گناہ ہے۔ گناہ کیونکہ گداگری جو ہے اسلام میں حرام ہے، بلا ضرورت مانگنا حرام ہے، اور وہ زیادہ مطلب آپ اس کو ایک پیشہ بنا لیں تو وہ زیادہ برا ہے۔ اور گناہ میں امداد یعنی گناہ میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، اکثر ہم یعنی وہ سمجھتے نہیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمدردی ہے، نہیں، پیشہ ور گداگروں کو دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پہلے ایسے یعنی پیشہ ور گداگر نہیں ہوتے تھے۔ مانگنا اس وقت جائز ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ یعنی کھانے کو بھی محتاج ہوں، یا بچوں کی ضرورت کے لیے آپ کو کچھ بھی نہ ہو، تو اس وقت جو ہے مانگنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ پھر بھی اگر اللہ پر توکل کرے، اعتماد رکھے، اور وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مانگ سکتے ہیں آپ، ضرورت کے وقت آپ مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل تھی۔ پھر آج کا جو دوسری آیت ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تو تمہیں کیا سوجتا نہیں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان سے تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جو پہلی آیت ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ زمین یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، زمین میں بھی ہیں اور ہمارے اپنے آپ میں بھی ہیں۔ ان آیات میں یہ وَفِي أَنفُسِكُمْ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مضمون نشانیاں کس چیز کی ہیں، اور اس میں یعنی تھوڑا سا آپ اگر شغف لیں قرآن کی تدبر میں تو آپ کو پھر فکر اور سوچنا ہوگا کہ یہ آیت جو ہے اس کی روح کیا ہے یا اس کا مدعا کیا ہے حقیقت میں۔ مضمون اس کے لیے پھر دیکھنا ہوگا کہ مضمون کس چیز کا جاری ہے، یعنی کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے سامعین کرام یوم آخرت پہ، اور یعنی دوبارہ جی اٹھنے پہ، روز جزا پہ۔ انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، یہ مرکزی مضمون ہے اس صورت کا سامعین کرام۔ تو اب وہ یعنی اسی میں یعنی جس چیز میں لوگ شک میں پڑے ہیں اس کے لیے نشانیاں ہیں، زمین میں بھی ہیں، ہمارے اپنے آپ میں بھی ہے۔ زمین میں نشانیاں دیکھیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ زمین میں کیا نشانی ہے۔ زمین میں تو آپ دیکھیں یہ جہاں یعنی مختلف بحث ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن میں یہ اس وقت یہ موضوع چونکہ ہمارا محدود ہے اور ایک خاص نقطے پہ ہے کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی جزائے اعمال حق ہے۔ اس سے آگے بھی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 23، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ، کہ قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی کہ یہ بات حق ہے، جو بتائی جا رہی ہے بالکل حق ہے، اس طریقے سے جیسے تم بول رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے تم بولتے ہو، مثل ما انتم تنطقون، جیسا کہ تم بول رہے ہو۔ تو بولنا دیکھیں، بہرحال یہ مضمون جو ہے یہی ہے کہ انہ لحق، کیا جزائے اعمال حق ہے۔ قیامت کے دن
جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے کہ تمام لوگوں کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا اور سزا دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھیں یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس پہ ہمارا یعنی بہت بڑا شک میں مبتلا ہیں۔ یہ صرف قریش مکہ نہیں تھے، لیکن ہم بھی آج بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھا ہوا ہے۔ ہمیشہ جب ایک چیز کا آپ مقصد معلوم نہ ہو تو پھر آپ اس کو نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مختصر جملہ بولا ہے، لیکن اس کی گہرائی کو آپ خود جاننے کی کوشش کریں۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، جب آپ کو ایک چیز کا مقصد معلوم نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو غلط استعمال کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ناسمجھی کی بات ہوتی ہے، یعنی سمجھ والے جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ مضمون دیکھیں بہت بڑی گہرائی لی ہوئی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر بھی آپ سوچیں، جس نعمت کی حقیقت کو آپ نہ سمجھیں، اس کے مقصد کو نہ سمجھیں، تو پھر آپ اس نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو غلط استعمال کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں مزید۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی دکان میں آپ کا ہیلپر ہے، دکان میں سودا کم ہو گیا ہے، کراچی جانا ہے یا لاہور جانا ہے، موٹر کار میں سودا بھر کے لانا ہے، اور مالیت جو ہے وہ تقریباً اس کی آپ لگا لیں کہ 10 لاکھ روپے کا مال لانا ہے، تو آپ بیٹے کو گاڑی بھی دے دیتے ہیں اور پیسے بھی دے دیتے ہیں، اور ٹائم تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ دے کے وہ اب آپ سے چیز تو لے لیتا ہے، گاڑی بھی لے لیتا ہے، پیسے بھی لے لیتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ اب پوچھتا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کیوں دیا ہے، یعنی یہ میرے ابا نے مجھے یہ پیسے کیوں دیے ہیں، گاڑی کیوں دی ہے۔ گاڑی تو سواری کے لیے ہوتی ہے، سفر کے لیے ہوتی ہے، پیسے سودے کے لیے باپ نے دیے ہوتے ہیں۔ تو وہ پوچھتا نہیں ہے، اپنے والد سے یہ پوچھتا نہیں ہے کہ یہ پیسے اور گاڑی کیوں دیا، پہلے تو کبھی آپ نے ایسا کام نہیں کیا، خیر وہ پوچھتا نہیں۔ پھر وہ یہ ہے کہ بہرحال باپ اسے مکمل اختیار دے دیتا ہے، تو کیا کرتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور کا پروگرام بنا لیتا ہے، اور کراچی 4-5 دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ یعنی ٹور کا پروگرام، کراچی کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ مال تو لاہور سے لانا ہے، لیکن چونکہ وہ پوچھتا نہیں ہے تو بس وہ اپنا مال سمجھ کے، اور جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ میرے باپ نے کیوں دیے ہیں، نہ پوچھتا ہے، اور پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ٹرپ بنا لیتا ہے، 1 مہینے کا ٹرپ بنا لیتا ہے، 8-10 لاکھ روپے جو ہے وہ بس کھا پی کے واپس آ جاتا ہے۔ راستے میں گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی بھی تباہ، پیسے بھی تباہ۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں اس مثال کو حقیقت میں لانے کے لیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وجود دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ مقصد راز نہیں ہے، وہ مقصد بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں بالکل واضح ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ لیکن جب انسان یہاں پر ہوش سنبھالتا ہے، تھوڑا سا احتیاط سے اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مضمون بھی یہی ہے اور میں آپ کو مثال بھی دی ہے، تو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ذہن ادھر ادھر نہ لے جائیں۔ یہ مثال کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں ایک وجود دیا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ انسان کو اچھا وجود دے دیتا ہے، اچھی خوبصورتی دے دیتا ہے، قد کاٹ اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں عورتیں جو ہیں، بعض عورتیں یعنی بظاہر میں عرض کر رہا ہوں، یعنی بعض عورتیں اللہ تعالیٰ حسن دے دیتا ہے، قد کاٹ دے دیتا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ یعنی ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے حسن دے دیا مثال کے طور پہ،
اب یہ ہے کہ وہ چلی گئی فلم انڈسٹری میں، اور فلم انڈسٹری میں تو مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بس وہ پھر وہیں کی ہو جاتی رہتی ہے، اور وہ زندگی کو ضائع کر کے، آپ دیکھیں یہ بالکل حقیقی میں مثال دے رہا ہوں، آپ یعنی وہ لڑکی ایکٹریس بن جاتی ہے، شکل ناک نقشہ ذرا اچھا ہے تو لوگ جو ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں، بس وہ چل سو چل پیسے دیتے رہتے ہیں، اور وہ کبھی مکان بنایا، کبھی شادی کی، کبھی ادھر ٹرپ لگایا، کو زندگی ساری اسی میں گزر گئی۔ کیا ایسے ہماری ہیروئنیں جو ہیں مری نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یقیناً مری ہیں۔ پھر اسی طرح مرد حضرات آپ دیکھ لیں، میں خود جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا ان مرد و حضرات کا کہ جو اس راہ میں انہوں نے اپنی جان بھی دے دی، مطلب ساری عمر اس میں کھپا کے۔ یا اب دنیا کی طرف دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کو یعنی آسان کر دیتا ہوں۔ آپ جب باشعور ہوتے ہیں تو آپ اپنا رخ کر لیتے ہیں، آپ کے سامنے دو رخ ہیں کہ آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، اپنی زندگی کا ایک حقیقی مقصد کو معلوم کریں، اس کا تعین کریں، اس مقصد کو اپنا مقصود بنائیں، اور پھر باقی ماندہ زندگی گزاریں۔ اللہ آپ کی منزل ہے، اور پھر باقی ضروریات ہیں، منزل ایک ہے اللہ۔ تو اب آپ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، نہ آپ کے ماں باپ سوچتے سمجھتے ہیں، آپ کو لگا دیتے ہیں دنیا کی راستے پہ۔ آپ کو یہ ظاہر ہے کہ یہ ظاہری تعلیم ہماری ضرورت ہے، یہ مقصود نہیں ہے، لیکن دنیا کو مقصود بنا کے آپ کے ابا والدین آپ کو دنیا کے جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ دیکھیں میں اس کو جہنم کہہ رہا ہوں، یہ ہے جہنم۔ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا پھر جہنم ہے، یہاں بھی جہنم اور وہاں بھی جہنم۔ یہ ذرا بات نوٹ کر لیں، اس پر یقین کر لیں۔ تو بہرحال دنیا کے جہنم میں آپ اپنے بچے کو جو جھونک دیتے ہیں، اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں، بس کس کا سکوپ ہے اور کیا کمانا ہے اور کیا تعلیم کیا ڈگری لینی ہے اور کیا نوکری کرنی ہے اور کیا کاروبار کرنا ہے، اس میں ساری زندگی آپ لگا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، آپ نے تعلیم کی اور پھر جو ہے کوئی کاروبار شروع کر دیا یا کوئی نوکری شروع کر دی یا کوئی میدان سیاست کو اپنا لیا۔ اب دیکھیں بہت سے سیاستدان آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے ساری زندگی سیاست میں ضائع کر دی، ایک پہ الزامات اور دوسرے پہ الزامات، اور وہ چور ہے اور وہ ڈاکو ہے، یہ سنتے ہیں نا آپ اپنی باتیں لیڈروں کی۔ اسی میں بس گم ہو گئے، اب اسی دنیا میں آپ گم ہو گئے، زندگی کو ضائع کر دیا۔ آپ نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی تھی، آپ کوئی گائے تو نہیں ہے، کوئی گدھے تو نہیں ہے، آپ کوئی سور تو نہیں ہے کہ آپ کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ سوچتے نہیں ہیں۔ تو زندگی آپ نے ضائع کر دی اور اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری، تو زندگی آپ نے ضائع کر دی۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتے، دیکھیں یہاں جو مضمون ہے اس میں کیا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، جو یقین کرنے والے ہیں زمین میں بھی ان کے لیے نشانی ہے، تمہارے اپنے آپ میں بھی ہیں، اور تمہارا رزق تو آسمان سے ہے، ابھی اس کی تفصیل پہ آئیں گے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں، قسم ہے زمین اور آسمان کے رب کی کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جزائے اعمال ہوگا، دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہوگا، یہ اس طریقے سے سچ ہے جیسے کہ تم بول رہے ہو۔ اب دیکھیں میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، مثل ما انتم تنطقون، تو کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں ہونٹ ہلا رہا ہوں تو کچھ بول رہا ہوں؟ اب میری مثال کے طور پہ میں ویسے ہی ایک نقل شروع کر دوں، آواز نہ نکالوں اور یہ ہے کہ بس صرف لب ہلاؤں، آپ میری وہ دیکھ رہے ہیں، اگر ویڈیو ہے آپ دیکھیں، میں ابھی لب ہلاتا ہوں، آواز نہیں نکالتا۔ تو میں نے ہونٹ ہلائے لیکن آواز نہیں نکالی، یہ تو بولنا نہیں ہوا۔ تنطقون مثل ما انتم تنطقون، جیسے تم بول رہے ہو،
میں بول رہا ہوں، آپ کا بھی یقین ہے، میرا بھی یقین ہے. آواز آپ کو آئی؟ جو میں بول رہا ہوں آواز آ رہی ہے؟ تو یہ مثل ما انت، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، ایک بہت بڑی بات ہے بھائی. جیسے یہ اتنا سچ ہے جیسا کہ تم بول رہے، جیسا تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے، تو اسی طریقے سے تمہارا جو وہ ہے یعنی تمہارے زندگی کا ایک انجام ہے، تمہارا زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک انجام ہے، اس کا اچھا یا برا انجام تم یقیناً دیکھو گے. یعنی ان الدین لواقع، دین روز جزا جو ہے یقیناً آنے والی ہے، وہ واقع ہونے والی ہے. تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ابھی اصل میں ٹائم بھی کم ہے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا مضمون اس کے بارے میں دیکھیں. زمین میں وفی الارض آیات للعلم، اب زمین میں کیا نشانیاں؟ ہر تخلیق، زمین میں جو بھی تخلیقات ہمارے سامنے ہیں اس کا ایک مقصد ہے. یعنی ہر تخلیق بامقصد نظر آتی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں، کتنے اس میں فوائد ہیں، اس کا ایک مقصد ہے. سمندر پیدا کیے ہیں، اس کا ایک مقصود ہے. دریا ہے، ندی نالے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں. فی الارض کی بات ہو رہی ہے نا، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. آیات للموقنین، اگر تم یقین کرو، یعنی اگر آپ سوچو اور سمجھ سے کام لو تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. اب دیکھیں، زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو ظاہر ہے کہ اس کا زمین میں جو کچھ بھی ہے، اس کا بنیادی فائدہ اٹھانے والی ذات جو ہے وہ حضرت انسان ہے. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اس میں آپ دیکھ لیں، چکن کو استعمال کر رہے ہیں، بکری کا گوشت کھا رہے ہیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، گائے اور اونٹ، یہ سارے آپ اس کے گوشت بھی کھا رہے ہیں، ان کے مزید استعمال بھی کر رہے ہیں. اونٹ سے آپ سفر کا کام بھی لیتے ہیں اور باربرداری کا کام بھی لیتے ہیں. اسی طرح اور جو چیزیں ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر چیز بامقصد ہے. دوسرا، آپ ہر کام کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے. اس میں دوسری جو ہے، یعنی زمین میں آپ چل پھر رہے ہیں اور آپ کوئی کام بھی، یعنی ہر کام کا ایک نتیجہ، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے. ہر کام کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یعنی برابر ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، آپ اناج کی ضرورت ہے، تو آپ اناج بو دیتے ہیں زمین میں اور پھر وہ اناج جو ہے اگاتا ہے. یعنی آپ نے زمین تیار کی، اس میں اناج ڈالا، اس کی مناسب نگہداشت کی، پانی دیا، بیج ڈالا، کھاد وغیرہ، تو آپ کو اس کا ایک نتیجہ مل جائے گا. اسی طرح ہر چیز کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے ہے، یعنی اس کے فائدے ہمارے سامنے ہے. تو اس میں آپ اپنے آپ کا دیکھیں کہ انسان یعنی ہمارا کیا فائدہ ہے، یعنی ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. ہر چیز کا مقصد تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارا اپنا وجود کا کیا مقصد ہے. ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اور مار رہا ہے، زندہ کر رہا ہے اور پھر موت دے رہا ہے. دیکھیں، یہ ہزاروں سال ہو گئے اس سلسلے کو. یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ دیکھیں، اب میں آپ کے سامنے ہوں، جلدی انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں نہیں ہوں گا، مر جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، دوسرے عالم میں چلا جاؤں گا. میں کیوں تھا، میں کیوں آیا ہوں؟ 56 میں آیا ہوں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری روح کو جسم دے دیا ہے. 56 میں یعنی 1956 سے میں زندہ ہوں.
اب یہ زندگی کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا محض میں مجھے تعلیم حاصل کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق نہیں تھا؟ معاذ اللہ کہ بھئی اپنا کھاؤ پیو، جو بھی کھاتے ہو خود ہی کرو۔ کیا بچے پیدا کرنے کے لیے مجھے پیدا کیا؟ مقصد کیا تھا؟ یہ تو دیکھیں، مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے، آپ کو مل جاتا ہے، مقصود وہ ہوتا ہے۔ اس پہ میں آپ بات کر بھی چکا ہوں۔ آخر میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کرنا کیا ہے؟ میرا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کچن میں جاتے ہیں، مختلف چیزیں اور یہ وہ، تو آپ ایک مقصد لے کے جاتے ہیں۔ چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کچن میں جاتے ہیں کچھ پکانے کے لیے، کچن میں جانے سے پہلے آپ طے کر لیتے ہیں میں نے کرنا کیا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ کارزار حیات ہے، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ اور بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سوال ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس ایک باطل مقصود آٹومیٹک موجود ہے، دنیا۔ تو باطل مقصود ہمارے سامنے موجود ہے، ہم حق مقصود کے پیچھے ہی نہیں بڑھتے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ جو باطل مقصود ہے اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ چلے میں نے بہت سا مال کما لیا، میں نے بہت اچھے یہاں گھر بھی بنا لیے، ایک یعنی دنیاوی لحاظ سے، بیٹے شادی کی، بیٹے بیٹیاں، گھر بار، اولاد، کھیت، یہ ساری میری پراپرٹی میری بن گئی۔ آخر کار تو میں نے جانا ہے نا، تو کیا وہ میں لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے نا، نہیں، وہ تو میں چھوڑ چھاڑ کے سب، تو مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ موت کے وقت لاش کے پاس آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جا رہا ہے، اس کی گاڑی کے کاغذات رکھ دو، اس کے مکان کے کاغذات اس کے ساتھ رکھ دو، اور بیٹے بیٹیاں تو لامحالہ نہ بیوی لیٹے گی شوہر کے ساتھ، نہ شوہر لیٹے گا بیوی کے ساتھ، نہ بچے لیٹیں گے، بس رو دیں گے تھوڑا سا۔ وہ بھی تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یعنی اولاد جو ہے باپ کے وفات کے وقت بس جب جنازہ اٹھ جاتا ہے، بس وہ پھر گھر والے آپس میں اسی طرح عام طور پہ ہنسی مذاق اور کھانا، لے آؤ بھائی کھانا اب ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بس بولنے چالنے لگتے ہیں۔ اور جب 3-4 دن گزرتے ہیں تو بس سب بھول بھلا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو تو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا، یاد رکھے بھی تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بھی ہے نا، آپ کو کوئی یاد رکھے، آپ کی بیٹے جو ہیں ساری زندگی آپ کو یاد کرتے رہیں، تو وہ تو غم منانا تو ہے نہیں اسلام میں کہ آپ۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اب یہ نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہر چیز کا ایک مقصود ہے، پھر ہر کام کا ایک رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ تو زندگی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، ابھی آپ جس بھی سٹیج میں ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ آپ نے اپنے زندگی کے مقصد کا کیا تعین کیا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے حقیقت میں؟ تو یہ تو ہم نہیں سوچتے، بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑا، ایسا ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، اس بات پہ ہم نہیں سوچتے۔ بس دین ایک رٹا ہے، کلمہ ہمیں امی ابا نے پڑھا دیا ہے، بس وہ چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ جو کچھ کرتے رہے، بس باپ نے میری ایک دکان بنائی تھی، میں نے 2 دکانیں بنا لی، مثال کے طور پہ۔ باپ میٹرک پاس تھے، میں نے FA کر لیا، MA کر لیا، ماسٹرز کر لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ آپ کی تو اچیومنٹ تو یہ ہے ہی نہیں، دنیا اچیومنٹ بن ہی نہیں سکتی۔ سامعین کرام، بہرحال یہ مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم
وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انتم تنطقون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون But the pious are amidst gardens and springs, آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین receiving what their Lord has given them. They were virtuous before that. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون They used to sleep a little at night, وبالأسحار هم يستغفرون and at dawn they would pray for pardon. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم And in their wealth there was a share for the beggar and the deprived. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔